کسی فلسفے کو جسم بننے کے لیے، کسی احساس کو وہ جملہ اور لفظ بننے کے لیے، لفظوں کو وہ کلام بننے کے لیے، کلاموں کو وہ کتاب بننے کے لیے، کتابوں کو وہ افکار بننے کے لیے، دھڑکتے ہوئے دل کا وہ احساس بننے کے لیے، ذرے کو وہ پہاڑ بننے کے لیے، کلی کو وہ پھول بننے کے لیے، بیج کو ایک درخت بننے کے لیے، ایک سوچ کو ایک معمار بننے کے لیے بڑی جنگوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑا سخت سفر ہے یہ، بڑے شہ سوار گر گئے اس میں، بہت ٹوٹ گئے، کچھ بکھر گئے، کچھ انتشار کا شکار ہو گئے، اور کثرت انسانوں کی ساحل پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر چونکہ چنانچی والی ہی ملے گی آپ مقید اپنے ہال کے اندر، کاش یہ ہو جاتا لو، اگرچہ لو شیطان کا ہی جملہ ہے، مگر اللہ نے کچھ انسان نہیں بلکہ انسان بنایا تھا اس احسن تقویم پہ کہ وہ جاتا ادھر تک، جب دیکھتا اس کو ان تعبد اللہ کا انا کا ترا، کہ وہ دیکھتا اللہ بھی وہ محسوس کرتا، وہ دیکھتا اس کو، اگرچہ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا موسیٰ، لا تدرک الابصار، آنکھیں پہنچ نہیں سکتی اس کو، تو کیسے خلق الانسان ضعیفہ کے مصداق میں ہے کہ انسان کمزور ہے، وہ رویت کیسے نصیب ہوتی ہے اس کو کہ اسے دکھنا شروع ہو جائے، اور اگر نہ دکھے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہاں تک تو پہنچ جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اسے، تو سینے کی وہ ٹھنڈک نصیب ہونے کے لیے، وہ رویت نصیب ہونے کے لیے، جب انسان ایک دستخط بنتا ہے، معیار بنتا ہے، ایک ڈیفینیشن بنتا ہے، دستخط بنتا ہے اپنے فن کے اندر، مثال بنتا ہے، روشنی بنتا ہے ان اندھیروں کے اندر، یہ بڑا مشکل سفر ہے، بڑی کاٹ ہے۔ تو میں ایک طفل مکتب ہونے کے لحاظ سے، اس حیثیت سے بڑا متلاشی رہا کہ ہمارے دین کی جزیات اتنی مشکل ہے کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی قد اس کو دعویٰ کر سکے کہ میں ان ساری جزیات کا سردار ہوں، یہ مشکل کام ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کی تحریک میں جان سکوں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ پانی رستہ نہیں بنا سکا، کیوں نہیں بنا سکا؟ وہ انقلاب اگر نہیں آ سکا، کیوں نہیں آ سکا؟ دشمن دوست نہ بن سکے، کیوں نہ بن سکے؟ دوست سجن نہ بن سکے، کیوں نہ بن سکے؟ ہم اگلوں کی صفوں میں وہ زلزلے نہیں لا سکے، کیوں نہ کر سکے؟ وہ معراج ہم سے چھن گیا تو کیوں چھن گیا؟ میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیل کریک نہ کر سکا، کیوں نہیں کر سکا؟ کیا غلطی تھی؟ اگرچہ یہ دنیا تو بنی ہے کہ انسان فتح کرے اس کو اللہ کی مدد سے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے مصداق اللہ کہتا ہے ایوری مین از اے کنگ، ہر انسان کو ہم نے کچھ نہ کچھ سلطہ دیا ہے لائف میں، اور اس سے اس کی اس رعایا کا جو اس کے ماتحت تھی پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا اس زندگی میں، کتنے کلیجے ہلا کے آیا اس دنیا میں، کتنی روحوں کو مقصدیت کا درس دے کے آیا، کتنے سمندروں کے رخ موڑے ہیں تو نے اپنے نظریے کی طرف، ما فوق الفطرت اور ما تحت الفطرت امتزاج کے ساتھ کتنی زندگیاں تو نے درست کی ہیں، اپنے اندر کے باطن کے کتنے فرقوں کو تو نے منہ دیا کہ اگر خوف کو پکڑو تو امید بھاگ جاتی ہے، امید کو پکڑو تو خوف دم توڑ دیتا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء سنبھالتے ہوئے خوب جان توڑ دے گا، اسے سنبھالنے کی کوشش کرے ہوں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا یقین مارنے کے لیے، اسے سنبھال رہے ہوں گے تو قوت ارادہ کے اوپر شہوات آ جائیں گے،
یہ دونوں فساد فی الارادہ فی الاستدلال سنبھال ہی رہے ہوں گے، اتنے میں ماضی کا عشق آ جائے گا، وہ نفسیات کی بلائیں آ جائیں گی۔ تو یہ مسائل کے بیچ میں میں کوئی کلی قاعدے جاننا چاہتا تھا جدھر سے میں ہر روز چیک کر لوں غلطی کہاں سے ہو، کیونکہ قیادت اور امامت اور لیڈرشپ کا سب سے بڑا اصول قرآن کہتا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اگرچہ جملہ شیطان ہی کہے گا قیامت کے دن، وقال الشیطان لما قضی الامر، اور اللہ نے شیطان کی پوری زندگی کے یہ آخری جملوں کو رقم کیا ہے قرآن کے اندر سورہ ابراہیم میں کہ وہ جاتے ہوئے بتائے گا انسانیت کو کہ ہویا کس۔ تو ان بڑے جملوں میں سے ایک بڑا اصول نکلتا ہے زندگی میں بربادیوں کو سمجھنے کا، اصول الخسارہ اگر ہم کہیں کہ ملامت ہمیشہ ٹاپ مینجمنٹ پہ جائے گی بھائی، لیڈرشپ ہمیشہ ریسپانسبل اور ذمہ دار ہے کہ اگر لوگ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے، میں ٹیبل پر اگر اپنا گیت نہ بیچ سکا میری غلطی، ہم مجمع کو قائل نہ کر سکے میری غلطی، میں ماں اور بیوی کے بیچ کا وہ توسط اختیار نہیں کر سکا ہماری غلطی، وابتغی بین ذالک سبیلا نہیں کر سکا ہماری غلطی، بچوں میں وہ اعتماد نہ پیدا کر سکا ہماری غلطی، مسلک کو اپنا درد نہیں بیچ سکا یہ ہماری غلطی ہے، میری غلطی، منہج سنبھالتے سنبھالتے عقیدہ نکل گیا ہماری غلطی، عقیدہ پکڑنے گیا منہج نکل گیا ہاتھ سے ہماری غلطی، دونوں سنبھال رہا تھا تو فقہ برباد ہو گئی ہماری غلطی، خاندان کو اپنا کارکن نہیں بنا سکا ہماری غلطی، ماں باپ کو قائل نہ کر سکا میری غلطی، ملک میں اپنا قلعہ نہیں منوا سکا میری غلطی۔ اصول یہی کہتا ہے کہ الزام خود لینا پڑے گا، اور نبوی سنت اور منہج بھی یہی ہے۔ یہ تو شیطانی روش تھی جس نے کہا قال رب بما اغویتنی، نعوذ باللہ، نسبت شر اس نے نعوذ باللہ اللہ کی طرف کر، جبکہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور یہ تو نبوی منہج ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، مجھ سے ہی ہو گیا ہوگا اللہ، کچھ مجھ سے ہی ہو گیا، میں غلط ہوں، مگر اپنے آپ کا سیلف چیک لیتے ہوئے اور سیلف ریفلیکشن لیتے ہوئے اور سیلف انالیسس کرتے ہوئے اور خود ہی کا تجزیہ اور محاسبہ کرتے ہوئے خود ہی برباد بھی نہیں کرتا ایک مومن۔ تو میں جاننا چاہتا تھا غلطی کہاں ہو، کیونکہ مثبت چیز منفی کو کھا جائے، یہ قاعدہ ہے، اس بات نفی پہ غالب ہوگا انشاءاللہ۔ پازیٹیوٹی آپٹیمزم ہمیشہ میدان مارے گی، سچائی میدان جیت کی آئے گی اگرچہ تعبیر کی غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے تو جب اس نے کہا انت عبدی وانا ربک، تو جملہ اپنے محل میں کفریہ ہی ہے، لیکن نیت اور قصد اور عزم اس کا للہیت اور الوہیت والا ہی تھا۔ تو اللہ نے کیا جان ہو جان دیا انسان نلگت کلو بنی آدم خطا۔ تو تعبیر اور عبارت کی غلط اگرچہ محل میں ٹھیک ہونی چاہیے دوسری جہت سے، لیکن نیت پھر کیوں نہیں ہوا، پھر کیوں چھن گیا، پھر کیوں در لٹ گیا میرا، پھر کیوں نہیں وہ ادارہ ایک سنگ میل بن سکا، وہ فکر اس عروج تک کیوں نہ پہنچ سکا، حق ہونے کے بعد کیوں نہیں وہ بات سینے میں اتر سکی، اگرچہ الا قلیلہ قلت ہی تھی جو حق والوں کو ملی وراثت، قلت ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نے کچھ نہیں ڈھونڈا، پہلے ہی موجود تھا۔ اللہ نے قرآن میں کچھ ایسی کلیات دی ہیں، میکروز جسے ہم کہتے ہیں، میکرو پرنسپلز کہتے ہیں، جزیات تو ایسی ہیں کہ حیران ہو جائے انسان۔ کسی جگہ پر ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور کسی جگہ پہ ہے جزاء السیئۃ بمثلها۔
مشکل ہے جزیات کو ماسٹر کرنا، لیکن کلی قاعدے ایسے دیے اللہ نے جہاں سے انسان اپنی زندگی کی اس تحریک کو ہر وقت چیک لے سکتا ہے، محاسبہ کر سکتا ہے کہ ہم وہ کیسے وہاں تک پہنچے۔ شک آ رہا ہے، شہوت آ رہی ہے، یقین ٹوٹ رہا ہے، ہمت ٹوٹ گئی ہے، نکد ہو رہا ہے، حقد ہو رہا ہے، حسد ہو رہی ہے، مذبذبین بین ذالک چل رہا ہے، لا الہ الا ہی کھڑا ہے یا لا الہ الا ہی کھڑا ہے، نہیں سنبھال پا رہا، نہ منافقتوں کو ڈیل کرنا آ رہا، نہ یہ والی پارٹی ڈیل کرنی آ رہی ہے، انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، نہ چٹے منکروں کو ڈیل کرنا آ رہا ہے۔ اتنی بڑی تنوع کے اندر پروڈکٹ نہیں بننی انسان سے، اس کو بن نہیں رہی چیزیں اس سے، وہ منو سلوہ نازل نہیں ہو رہا اگر اس کے اوپر، تو سوچنے وہ حل کیا ہے، کیسے نکلے گا ایک انسان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے ایک آیت میں بڑے اصول دیے کہ یہاں پہ چیک کر لے اپنا، غلطی ادھر ہی ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کا تقاضا پورا ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور غلبہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میرے مربی، میرے کافی مشائخ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب سے پہلے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب سے اجازت طلب کروں گا۔ استاد جی اگر اجازت ہو تو میں کلام کر سکتا ہوں۔ ابو نعمان بشیر صاحب آپ کی اجازت؟ چلے، مولویاں کا استہزاء بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے ویسے۔ اللہ نے بہت بڑی بڑی جگہوں پہ خطاب کا موقع دیا، لیکن واللہ اللہ باللہ جو مزہ اپنے گھر میں کلام کرنے کا ہے وہ واقعی کہیں نہیں۔ فیصل آباد کا مشکور ہوں، مقروض ہوں جی، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس نالائق انسان کو اس قابل سمجھا میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں۔ اگرچہ ہم اپنے نفس اور اپنے اندر کے معاملات سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ زندگی بڑا سخت سفر ہے، بڑی کٹھن کاٹ ہے یہ زندگی، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک قادح الی ربک قدحا فملاہ۔ اے انسان، ہم جانتے ہیں یہ بڑی سخت کاٹ ہے اور پھر تو ہم سے ملاقات کرے گا۔ اہبطوا منہا جمیعا کے بعد سے جو یہ سفر ہے انسان کا، یہ بڑا سخت سفر ہے، غافل کے لیے نہیں، یا جاہل کے لیے نہیں، یا جو نیند کے اندر ہے اور اس بے شعوری میں ہے، اس کے لیے تو شاید یہ میٹھا گھونٹ ہو سکتا ہو، مگر شعور کا ایک بڑا گہرا حصہ، ایک سائڈ شعور کی ہے انقلاب کی، بیداری، مگر یہ درد بھی بڑا لے کے آتا ہے، اور کرب غم ہم سارے اسی کے لے کے آتا ہے۔ یہ بڑا ہی زہریلا ہے یہ شعور، جب انسان کو بیدار کرتا ہے اس غفلت، مگر معراج، عروج، انقلاب، ارتفاع بھی اسی سے نکلتا ہے انسان۔ زندگی ایک مقام سے دوسرے مقام سے تیسرے مقام اور مقاموں سے پہنچنے کا ایک سلسلہ ہے، اس حد تک کہ حتیٰ یأتیک الیقین، انسان مر جائے گا اور وہ موت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ تو زندگی کی اس کاٹ میں، اس سفر میں حوصلے، ہمت، اور آخری بات، بالکل آخری بات، یہ سب کچھ آنے کے بعد بھی اگر فیصلے نہیں ہیں، علم کے بعد فیصلے نہیں ہیں، علم کے بعد جرت نہیں ہے، علم کے بعد بہادری نہیں ہے، علم کے بعد انیشیٹیوز نہیں ہے، علم کے بعد ڈیسیشنز نہیں ہیں، تو یہی علم تو ہے جو نیت نہ بنا، پھر قصد نہ بنا، پھر عزم نہ بنا، پھر ارادہ نہ بنا، پھر یہ عمل نہ بنا، اس عمل سے محاسبہ نہ بنا، نتیجہ نہ بنا،
اس کے بعد نہ یہ انابت بنا نہ یہ رجوع بنا، وہ علم جو کبھی توبہ نہ بن سکا، وہ توبہ جو انسان کا پھر علم ریوائیو نہ کرا سکی۔ یہی تو ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہی تو گدھا ہے جس نے صرف کتابیں چاٹ لی، جو میدان میں نہیں آ سکا اپنے علم کے ساتھ، جو پیش نہیں کر سکا اپنے آپ کو سامنے۔ جلدی میں آنے والوں کو میری نصیحت ہے، بیٹا وفوق کل ذی علم علیم کے تحت بڑا سردار مار دے گا تجھے۔ صدیاں لگانی پڑتی ہیں تھوڑا سا ایک پودا بننے کے۔ بہادر شاہ ظفر کہتا تھا بیج بن اندھیروں میں جا، دفن کر اپنے آپ کو، یہ پھل پھول چھوڑ دے، قومیں اگیں گی تیرے اوپر ایک دن، قومیں اگیں گی تیرے اوپر۔ لوگ شاید تجھے نہیں جانتے ہوں گے کہ تو اصلھا ثابت ہوگا، وہاں کا تو بنیاد ہوگا اس فلسفے کی، تیرے پر کتنی بڑی بڑی سرداریاں اور سلطنتیں کھڑی ہوئی۔ باقی یہ زندگی اگر ایسے ہی قبول کرنی ہے مسئلہ نہیں، وہ کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یقین رکھ، صبر رکھ، آگے بڑھ، فیصلہ کر، کم ان دا وار، سامنے آ، گر گیا تو بھی امر ہو جائے گا، اور اگر ہار گیا تو بھی امر ہو جائے گا۔ اور ایک چیز کریکٹ کر دو، بچے نے میرے سے پہلے تقریر کی ہے، ایک چیز کریکٹ کر، جیت نہ حصول کا نام ہے نہ وصول کا نام ہے۔ اگر حصول اور وصول کا نام جیت ہوتی نا تو اصحاب الاخدود کو اللہ نہیں کہتا ذالک الفوز الکبیر، وہ جل گئے، دقیانوس ان کو ان خندقوں میں جلاتا رہا، سلطنتیں ختم ہو گئی مسلمانوں کی، جل گئے مسلمان، کچھ نہیں بچا ان کا۔ اللہ پھر بھی کہتا ذالک الفوز الکبیر، کیونکہ نظریہ زندہ تھا، نظریے پہ زندہ رہے وہ اپنے، اور نظریے پہ مر گئے۔ اور کبھی کبھی حصول اور وصول ہی کامیابی ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی دلیل اپنے لیے ہر وقت نہیں بلائے کریں کہ جی انہوں نے بھی 950 سال تک رسپونڈ نہیں ملا، تو پھر اگر میں نے بھی ناٹ رسپونڈنگ ہو گیا تو پھر این جی ہوئے گا، پھر ڈونٹ ڈو دیٹ۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔